بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تاریخ گواہ دنیا میں جب کبھی بھی کوئی وبا آتی ہے سب سے دیر میں بر صغیر پہنچتی ہے، لیکن جب پہنچتی ہے تو اچھی خاصی تباہی مچا کر چلی جاتی ہے۔ اور یہی صورتحال ہے ہم کرونا کے معاملے میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کرونا نے امریکہ اور یورپ میں بہت تباہی مچائی۔ پاکستان الحمدللہ کئی لحاظ سے محفوظ رہا، لیکن اب کرونا کی دوسری اور تیسری لہر نے نہ صرف بھارت بلکہ پاکستان سمیت دیگر ہمسایہ ممالک میں بھی تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ پاکستان اور بھارت میں وبا کے پھیلاؤ کے حوالے سے ایک دو ہفتے کا ہی فرق رہا ہے، اور اس دفعہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اگلے ہفتے تک خدا نخواستہ صورتحال ٹھیک نہ ہوئی تو سب کچھ بند کرنا پڑ جائے گا، بگڑ سکتی ہے۔ پنجاب میں ہسپتال 80% سے زیادہ فل ہو چکے ہیں۔ کراچی میں کرونا کے کیسز کی تعداد نسبتاً کم ہے، اس لیے آکسیجن کی سپلائی چل رہی ہے، اور پاکستان میں کل دستیاب آکسیجن کا 90% حصہ استعمال ہو رہا ہے۔ اگر کراچی میں کیسز ذرا سے بھی بڑھ گئے تو پورے ملک میں آکسیجن کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ کرونا کی یہ نئی لہر بچوں کے لیے بھی بڑی مہلک ثابت ہو رہی ہے اور بچے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں اپریل کے مہینے میں 7 سے زیادہ بچے کرونا کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ بھارت میں تو صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے بھارت پر کسی نے کو کیمیکل حملہ کیا ہوا ہے، اور ہر طرف چیخ و پکار ہے، آہ و پکار ہے۔ بھارت میں اموات کے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں۔ صرف گزشتہ 3 دن میں 1 ملین کیسز سامنے آئے ہیں اور اموات 1,90,000 سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے بھارتی عوام سے اظہار یکجہتی کی اور کہا کہ اس عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو مل کر جدوجہد کرنا ہوگی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کرونا کی موجودہ لہر کے تناظر میں بھارتی عوام کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ کرونا لہر نے ہمارے خطے کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ پاکستانی عوام کی طرف سے بھارت کے متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ بھارت میں اسپتالوں کے باہر ان کے لواحقین کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ خطرے کی بات یہ ہے کہ یہ وبا کی پیک نہیں ہے، اور وہ بھی 3 ہفتے بعد آنی ہے، اس لیے مزید خوفناک صورتحال کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ اب بھارت نے آکسیجن کی سپلائی متاثرہ علاقوں تک پہنچانے کے لیے اسپیشل ٹرینز چلائی ہیں۔ لکھنؤ وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا شہروں میں سے ایک شہر ہے، جہاں ہسپتال اور شمشان گھاٹ باڈی سے بھرے ہوئے ہیں۔ بھارتی ایئر فورس ملک کے دیگر حصوں میں آکسیجن پہنچانے کا کام کر رہی ہے۔ بھارت کے دارالحکومت دہلی میں بہت سے مریض آکسیجن اور بیڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہسپتالوں کے باہر جان دے رہے ہیں، اور بھارت میں کئی پارکنگ سٹینڈز کو شمشان گھاٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جبکہ لوگوں کو کھیتوں میں بھی لاشیں جلانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور بھارت میں اس مہینے کے دوران 40 لاکھ انفیکشنز ریکارڈ کیے گئے۔ بھارت میں ہسپتال کافی عرصے سے کم فنڈنگ کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، اور بھارت کمبھ میلے سمیت شادیوں میں شرکت اور کرکٹ کے شائقین کو بھی میچ دیکھنے کی اجازت دے رکھی تھی، اور ایک طرح سے نارمل لائف کی اجازت تھی۔ اور فیبری میں بھارت نے وبا کو شکست دینے کا دعویٰ کیا، اور فیبری میں ہی روزانہ کیسز کی تعداد 11,000 تک پہنچ گئی۔ ویکسین ایکسپورٹ کی جا رہی تھی، اور میس گیدرنگ کی وجہ سے صورتحال کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ دنیا کے سب سے بڑے مذہبی تہوار میں 2.5 کروڑ کے قریب لوگوں نے بغیر ماسک اور فاصلے یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کی شرکت کی۔ کولکتہ سمیت دیگر شہروں میں الیکشن کے لیے بھی 8 لاکھ کے قریب ہجوم اکٹھا ہوتا رہا۔ یو اے ای وہ آخری ملک تھا جس نے جمعرات کے دن بھارت پہ سفری پابندیاں لگائیں، جبکہ کینیڈا نے بھی پاکستان اور بھارت پہ سفری پابندیاں لگا دیں۔ کل رات نیو دہلی کے 6 اسپتالوں میں آکسیجن کی کمی ہو گئی، جبکہ بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں سے بھی ایک میکس اسمارٹ ہاسپٹل نے ایس او ایس کال دی کہ یہاں 700 کے قریب مریض موجود ہیں اور صرف 1 گھنٹے سے بھی کم آکسیجن موجود ہے۔ جے پور گولڈن ہسپتال میں گزشتہ رات آکسیجن کی کمی کی وجہ سے 20 لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے، جبکہ دہلی میں ایک اور اسپتال میں ایک رات 25 اور اگلی رات 20 لوگ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے۔ دہلی کے جو چیف منسٹر ہیں اروند کیجریوال آکسیجن کی ٹی وی اور ٹویٹر پہ اپیلز کر رہے ہیں، اور آکسیجن اور ادویات کی کمی کی شکایت بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے سینٹرل گورنمنٹ کو یہاں تک کہہ دیا کہ آکسیجن بنانے والی فیکٹریز پہ فوج کے ذریعے قبضہ کرایا جائے، جبکہ طبی ماہرین اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو روکنے کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ تمام غیر ضروری ایکٹیویٹیز بند کر دی جائے، چاہے وہ شادیاں ہوں، پولیٹیکل ریلیز ہوں، کاروبار کو یا سوشل گیدرنگز ہوں، ان سب کو فوراً روک کر اس کو پھیلنے سے روکا جائے۔ اور بھارت میں وبا کی پہلی لہر کو دوسرے لہر کے مقابلے میں اتنا چھوٹا سمجھا جا رہا ہے جتنا ایک پانی کے ٹب میں بلبلا ہوتا ہے، اور وبا کے پہلی لہر شہری اور نسبتاً امیر لوگوں میں آئی جنہوں نے اپنے آپ کو فاصلے پر رکھ کر اسے کنٹرول کر لیا، لیکن وبا کی دوسری لہر
غریب اور رورل علاقوں میں آئی جہاں سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اور ایک 3 مرلے کے گھر میں 3 خاندان رہتے ہیں۔ اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، دہلی کے کئی ہاسپٹلس نے مریضوں کے داخلے بند کر دیے ہیں، جبکہ ان کے پاس بیک اپ میں رکھی ہوئی آکسیجن بھی کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے۔ اور دہلی کے ہائی کورٹ نے مریضوں کے غصے کی صورت میں کسی بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن سے بچنے کے لیے اسپتال کے عملے کی سیکیورٹی کا بندوبست کرنے کا حکم دے دیا۔ ویسے تو پورے بھارت میں ہر طرف تباہی نظر آ رہی ہے، کرناٹکا میں تو صورتحال اس قدر خراب ہے کہ مریض سڑکوں کے کنارے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، اور اگر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ کرونا وائرس سے اتنی زیادہ تعداد میں اموات ہو رہی ہیں کہ شمشان گھاٹوں میں آخری رسومات کے لیے کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ اور دہلی کے سب سے بڑے شمشان گھاٹ نگمبود گھاٹ کی کہانی بھی اس سے مختلف نہیں۔ وہاں لکڑیوں سے لاشوں کو جلانے کے لیے 22 پلیٹ فارمز اور CNG سے چلنے والی 6 بھٹیاں ہیں۔ یہاں کام کرنے والے 70 سے زیادہ افراد پہ مشتمل عملہ دن رات بیچارے صرف لاشیں جلانے میں مصروف ہیں۔ اور لاسٹ 24 آورز میں کووڈ کے پازیٹیو کیسز کی جو شرح ہے وہ 24% سے بڑھ کر 30% تک ہو گئی ہے، اور کووڈ سے مر جانے والے لوگ جو ہے ان کے لیے مسلمانوں کے لیے وہاں پہ جدید قبرستان، دہلی کا سب سے بڑا قبرستان ہے، کوئی 6 ایکڑ زمین صرف کووڈ-19 کے وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تدفین کے لیے مختص کی گئی۔ وہاں قبریں کھودنے کے لیے گورکھنوں کی بجائے مشینوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے اگر یہی صورتحال رہی تو 3 سے 4 دنوں کے اندر یہ قبرستان بھر جائے گا، پھر ہم اپنے مردوں کو کہاں دفنائیں گے؟ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو اس خبر سے آپ حالات کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پاکستانی اینکر معروف قریشی نے 20 گھنٹے پہلے ٹویٹ کی کہ ان کے والد الطاف قریشی کو کرونا ہو گیا تھا اور اس سے ان کی وفات ہو گئی۔ 16 گھنٹے بعد ان کی ایک اور ٹویٹ آئی کہ ان کی والدہ کو کرونا ہو گیا تھا جس سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کراچی میں کرونا کی سنگین صورتحال کے پیش نظر مریم نواز نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا اور بہت عقل مندی کی بات کی ہے، جبکہ سعودی عربیہ نے اپنے شہریوں کو فوری بھارت اور پاکستان سے واپس آنے کی تجویز دے دی ہے، اور ایران نے بھی پاکستان اور بھارت سے اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ پاکستان میں فوج کی مدد لینے کا اعلان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور بات اب یہ بہت آگے جا چکی ہے اور خطرناک اور تشویشناک خط کو چھو رہی ہے، اور اس حوالے سے صرف پولیس اور دیگر اداروں پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کے اسپتالوں میں متاثرین کا دباؤ اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ ہسپتالوں میں ہمارے ہاں بیڈز ہی نہیں ہیں، ہر طرف اس حوالے سے ایک ہنگامی صورتحال طاری ہے۔ حکومت غریب عوام کا خیال رکھتے ہوئے لاک ڈاؤن سے اجتناب کر رہی ہے، لیکن لوگ کسی بھی صورت حالات کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور اس بیماری کے سامنے ہر کوئی اپنی بہادری آزمانے پر تلا ہوا ہے۔ حکومت نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ 1 ہفتہ مزید انتظار کیا جائے گا، اور اگر صورتحال اسی طرح رہی تو مکمل لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا، کیونکہ لاک ڈاؤن سے نہ صرف معیشت کو نقصان پہنچنا ہے بلکہ فیکٹریز، دکانیں اور دیگر کاروباری عمل کی بندش سے عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ اور دیہڑی دار کو اگر دیہڑی نہیں ملی تو اپنے گھر کا چولہا کیسے چلائے گا؟ لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر اس وبا نے خدا نخواستہ بھارت کی طرح پاکستان میں بھی وہی صورتحال اختیار کر لی تو لوگ اپنی جائیدادیں فروخت کر کے اپنے پیاروں کی جانیں بچانے میں مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ اگر آپ سرکاری اسپتال جائیں گے تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور پرائیویٹ اسپتال جائیں گے تو اپنی جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ ماسک پہنیں، ہاتھ دھوئیں، سوشل ڈسٹنس رکھیں، ورنہ بہت چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس میسج کو شیئر کریں لوگوں سے، پلیز آگے پہنچائیں ان کو تاکہ ان کو بھی پتہ چلے۔ اللہ حافظ۔